بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ایک ایسے نوجوان لڑکی کی آپ بیتی ہے جسے اسلام اور مسلمان نام سے بے حد نفرت تھی۔ وہ گجرات کے ایک گاؤں کے ٹھاکر زمیندار کا بیٹا ہے۔ وہ اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میرا پرانا نام یوراج ہے۔ یوراج نام ہی سے لوگ مجھے جانتے ہیں، تاہم بعد میں پنڈتوں نے میری راشی کے خاطر میرا نام مہیش رکھا، مگر میں یوراج نام ہی سے مشہور ہو گیا۔ لیکن الحمدللہ اب میں سہیل صدیقی ہوں۔ میں 13 اگست 1983 کو پیدا ہوا۔ جس پال ٹھاکر کالج سے میں B.Com کر رہا تھا کہ مجھے بعض وجوہات کی بنا پر تعلیم چھوڑنی پڑی۔ میرا ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ میرے بہنوئی بڑے لیڈر ہیں۔ گجرات کے گودرا سانے کے بعد 2002 میں جب فسادات پھوٹے تو اس دوران ہم 8 دوستوں کا ایک گروپ تھا جس نے ان فسادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہمارے علاقے میں درندگی کا ننگا ناچ ہو رہا تھا۔ بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ ہمارے گھر کے پاس گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ لوگ کہتے تھے یہ تاریخی مسجد ہے۔ ہم لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ گاؤں کی اس مسجد کو گرا دینا چاہیے۔ ہم 8 ساتھی اس مسجد کو گرانے کے لیے گئے۔ بہت کوشش کے بعد بھی ہم اس مسجد کو گرا نہ سکے۔ ایسا لگتا تھا ہمارے قدار لوہے کے نہیں، لکڑی کے ہیں۔ ہماری کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی تھی۔ بہت مایوس ہو کر ہم نے مسجد کے باہر والی دیوار گرانا شروع کر دی جو کچھ سال پہلے گاؤں والوں نے بنوائی تھی۔ دیوار گرانے کے بعد ہم دوستوں نے سوچا کہ اس مسجد کو جلا دینا چاہیے۔ اس کے لیے پیٹرول لایا گیا اور پرانے کپڑوں میں پیٹرول ڈال کر مسجد کو جلانے کی تیاری کی گئی۔ جب ایک ساتھی نے آگ جلائی تو خود اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود جل کر مر گیا۔ ہم سب دوست اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے مگر کچھ نہ کر سکے۔ میں تو یہ منظر دیکھ کر ڈر گیا۔ ہماری اس کوشش سے مسجد کو کچھ نقصان پہنچا۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اس واقعے کے بعد 2 ہفتے کے اندر میرے 4 ساتھی ایک ایک کر کے مرتے گئے۔ ان کے سر میں درد ہوتا تھا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے۔ میرے علاوہ باقی ساتھی پاگل ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر میں تو بہت ڈر گیا۔ میں ڈر کر چھپتا پھرتا تھا۔ رات کو اسی ٹوٹی ہوئی مسجد میں جا کر روتا تھا اور کہتا تھا کہ اے مسلمانوں کے خدا مجھے معاف کر دے۔ اسی دوران مجھے خواب میں جہنم اور جنت نظر آنے لگی۔ میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ میں جہنم میں ہوں اور وہاں کے ایک دروغہ میرے ان ساتھیوں کو جو مسجد گرانے میں میرے ساتھ تھے اپنے مسلمانوں سے سزا دلوا رہا ہے۔ سزا یہ ہے کہ طویل کانٹوں کا ایک جال ہے، اس جال پر ڈال کر ان کو کھینچا جا رہا ہے جس سے گوشت اور کھال گردن سے پیروں تک اتر جاتی ہے، لیکن جسم پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور نیچے آگ جلائی جاتی ہے جو منہ سے باہر اوپر کو نکل رہی ہے اور 2 جلاد ہنٹرز ان کو مار رہے ہیں۔ وہ رو رہی ہیں، چیخ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو۔ دروغہ غصہ میں کہتے ہیں کہ معافی کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ خواب میں اس طرح کے خوفناک منظر مجھے بار بار آتے اور میں ڈر کے مارے پاگل سا ہونے لگا تھا۔ پھر خواب میں مجھے جنت دکھائی جاتی ہے۔ میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ تالاب سے بھی چوڑی دودھ کی نہر ہے۔ دودھ بہہ رہا ہے، ایک نہر شہد کی ہے، ایک ٹھنڈے پانی کی، اتنی صاف کہ اس میں میرا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت درخت ہے، اتنا بڑا کہ 1000 لوگ اس کے سائے میں آ جائیں۔ میں خواب میں بہت خوبصورت باغ دیکھتا اور ہمیشہ مجھے اللہ اکبر کی 3 بار آواز آتی۔ یہ سن کر مجھے اچھا نہ لگتا اور جب کبھی میں ساتھ میں اللہ اکبر نہ کہتا تو مجھے جنت سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا۔ جب میری آنکھ کھلتی تو میں بستر سے نیچے پڑا ملتا۔ اس طرح بہت دن گزر گئے۔ گجرات میں فسادات ہوتے رہے لیکن اب مجھے دل سے لگتا جیسے میں مسلمان ہوں۔ اب مجھے مسلمانوں کے قتل کی طرح ملتی تو دل بہت دکھتا۔ ایک دن میں بیجاپور گیا، وہاں ایک مسجد دیکھی۔ وہاں کے امام صاحب سہارنپور کے تھے۔ میں نے ان کو اپنی پوری کہانی بتائی تو انہوں نے کہا اے خوش نصیب شخص، اللہ کو آپ سے بہت محبت ہے۔ اگر اللہ کو آپ سے محبت نہ ہوتی تو آپ بھی اپنے ساتھیوں کی طرح جہنم میں جا رہے ہوتے۔ خواب دیکھنے سے پہلے میں اسلام کے نام سے ہی چڑھتا تھا۔ ٹھاکر کالج میں کسی مسلمان کو داخل نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن جانے کیوں اب مجھے اسلام کی ہر بات اچھی لگنے لگی۔ بیجاپور سے میں گھر آیا اور میں نے طے کر لیا کہ اب مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ میں احمد آباد کے جامع مسجد میں گیا۔ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کی، مگر اس رب کریم کو نہ جانے میری کون سی نیکی پسند ہے کہ اس نے مجھے ہدایت دی۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی کلمہ طیب پڑھا اور اسلام قبول کر لیا اور آج میں سہیل صدیقی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہوں۔